بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ الیکشن ہی کے حوالے سے، اس کے نتائج کے حوالے سے، کہ اس موجودہ الیکشن جو یقیناً پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن شمار ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کی صورت میں جو جتنی جماعتوں کو ووٹس پڑے ہیں اس کے معاملات میں کچھ گفتگو کرنی ہے، اور کون سی جماعت کس سٹیج پہ گئی ہے، یعنی کہ سابقہ الیکشن کی نسبت اس الیکشن میں کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو جس کی ایما پر یہ سارا الیکشن کے اندر متنازع حرکات و سکنات جو کی گئی ہیں وہ ہے نون لیگ۔ تو نون لیگ کو اگر دیکھا جائے تو در حقیقت جو اس کی ووٹس بنتی ہیں وہ تو بہت کم ہیں، لیکن جو موجودہ نتیجہ جو اخذ کیا گیا ہے اس کے حساب سے اس کی 1 کروڑ اور 33 لاکھ تقریباً ووٹس اس نے حاصل کی ہیں، جو اس کی سابقہ ووٹس 1 لاکھ اور 18,000 کی نسبت، یعنی 2018 میں جو اس نے 1 کروڑ 18 لاکھ ووٹس لیے تھے اس کی نسبت یہ قدرے اوپر گئی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس کے ریئل ووٹس نہیں ہیں۔ اس طرح پی ٹی آئی کو اگر دیکھ لیں تو پی ٹی آئی نے سابقہ الیکشن میں 1 کروڑ اور 44 لاکھ ووٹس لیے تھے، جبکہ موجودہ اس کے جو آزاد امیدوار کھڑے تھے پی ٹی آئی کی حمایت سے، تو انہوں نے اس الیکشن میں تقریباً 1 کروڑ اور 32 لاکھ ووٹس حاصل کیے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این تقریباً قریب ہی پڑتے ہیں، اتنا کچھ کر لینے کے باوجود بھی۔ لیکن حقیقت میں پی ٹی آئی کے ووٹ بہت زیادہ بنتے تھے، ان کے ساتھ بہت سارا جو زیادتی بھی کی گئی ہے، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک سالڈ جو منشور ہوتا ہے وہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ چند سٹنٹس کی بنیاد پر تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کے اندر یا پاکستانی قوم کے اندر ایک شہرت حاصل کر چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک مقبولیت کے شہرت کے جو ووٹ پڑے ہیں، ایک منشور نہیں ہے، اور دوسرا اس وقت یہ جو ووٹس پڑے ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یا ان کا کوئی بھی صورتحال آگے نظر نہیں آتی ہے قانونی طور پر۔ تیسرے نمبر پر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر سے جو نتائج دکھلائے گئے ہیں اس نے تقریباً ووٹس لیے ہیں اس وقت تک جو تقریباً 70 لاکھ کے قریب، یعنی 70 لاکھ کے قریب اس کے ووٹس جو شو کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے بھی اتنے بنتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے مطلب کہ مفاد اس متنازع الیکشن سے مفاد حاصل کرنے والی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ہو گئی یا پی 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 ہو گئی ہے، اسی طرح ایم کیو ایم بھی ہے، اس کو بھی حیرت تو کی بات ہے کہ کبھی بھی ان کے 17 مہینے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں، اس بار ان کو بھی گفٹڈ سیٹیں بھی دی گئی ہیں اور ووٹس بھی دیے گئے۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہماری جماعت ہے جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں، یعنی ہماری اس کے ساتھ جو سپورٹس یا ووٹ ہے اس کے ساتھ ہے، تحریک لبیک نے سابقہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود بھی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ووٹس لیے تھے ان کی تعداد تھی 21 لاکھ اور 60 ہزار، جبکہ موجودہ الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اناؤنسمنٹ کے مطابق جو ووٹس ہیں ان ووٹس کی تعداد ہے 29 لاکھ سے متجاوز، 29 لاکھ اور غالباً 32 ہزار کے قریب ووٹس بنتے ہیں، جبکہ یعنی 29 لاکھ 30 لاکھ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ اتنے ووٹس لیے۔ تو سابقہ الیکشن کی نسبت اس الیکشن میں بدترین دھاندلی، حالانکہ اس الیکشن میں جو ریئل ووٹس تحریک لبیک کے بنتے ہیں وہ ووٹس کم و بیش 70 لاکھ کے قریب ووٹس ہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ دھاندلی کر کے اور بہت زیادہ اس کے اندر رد و بدل کر کے تو جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں تو وہ تقریباً 30 ہے، اس کے باوجود بھی 8 لاکھ کا تقریباً جو ہے وہ گیپ آتا ہے سابقہ الیکشن کی نسبت۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنا بیانیہ اور اپنا جو پالیسی ہے اس کو عوام تک کنوے کرنے میں اور اس کی تاثیر پیدا کرنے میں تحریک لبیک بنیادی طور پر کامیاب ہوئی ہے، لیکن جو ایک تو حکومتی مشینری کے ظلم اور استبداد کی بدولت بہت سارا خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، تو ساتھ ساتھ اگر چند دیگر جو مذہبی سیاسی جماعتیں کم از کم ہم مسلک لوگوں کے ساتھ اگر مل کے اگر کوئی ایسا کوئی پلان کیا جائے الیکشن کا نیکسٹ، تو اس میں بہت سارے بہترین نتائج بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور بہت سارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر ایک بہت بڑا پریشر بھی کریٹ ہوتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ یقیناً یقین مذہبی طبقہ اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اگر میدان میں ہو تو قطعاً اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے، لیکن مذہبی طبقے سے مقابلہ کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔
تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھی جو آپ کے سامنے شیئر کی۔ اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI ہے، اس کے بھی چونکہ 3 یا 4 بندے منتخب ہوئے ہیں، تو ان کے تو امیدوار بھی بہت کم میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں، RLK میں ان کا امیدوار نہیں تھا، تو اس اعتبار سے ان کے ووٹس بھی جو وہ لاکھس میں ہی آتے ہیں، مطلب لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اتنی نہیں ہیں، 15 سے 18 لاکھ تک ان کے ووٹس جو میکسیمم بنتے ہیں، یا اس سے بھی کم ہوں گے۔ تو اس طرح جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو ایک بہت خاص بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام کم از کم مذہبی طبقات کو بھی، اور جو غیر مذہبی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جن کے اوپر مذہبی جماعت کا لیبل نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے بھی کارکنان حضرات اس پر تھوڑی توجہ دیں اگر، کہ دیکھ لیں کہ مجموعی طور پر پاکستان کے اندر 4 کروڑ کے قریب جو ووٹس وہ پول ہوئے ہیں، جبکہ ان 4 کروڑ ووٹس میں سے 1 کروڑ 33 لاکھ ووٹس لینے والی جو جماعت ہے وہ اس پاکستان کو لیڈ کرے گی۔ فار ایگزامپل ہم دے دیتے، اگر تحریک انصاف کو دیا جائے تو اس کے بھی 1 کروڑ 32 لاکھ ہی بنتے، اور نون لیگ کو مطلب یہ اقتدار دیا جاتا پھر بھی یہی بنتے۔ اگر PMLN اور دوسری جماعت پیپل پارٹی مل کر اگر بنا لیتے ہیں تو پھر بھی یہ 2 کروڑ سے کم ووٹیں بنتی ہیں، جبکہ اس سے زیادہ ووٹس ایسے ہیں کہ جو اپوزیشن کے طور پر، یعنی کہ جو امیدوار بچ جائیں گے، جو دوسری جماعتیں ہوں گی، جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہوں گے یا دوسری جو جماعت، تو ان کا ووٹ بینک 2.5 کروڑ کے قریب ہوگا۔ تو 2.5 کروڑ ووٹس والے جو ہیں وہ حکومت میں نہیں ہوں گے، بلکہ یا تو اپوزیشن میں ہوں گے، تو یا پھر وہ ان کو بالکل نمائندگی نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور جو 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ ووٹس والے ہیں وہ ملک پر حکمرانی کریں گے۔ تو اس طرز حکومت یعنی جمہوری طرز حکومت پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے اور ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔